الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري رحمه الله. معزز سامعین کرام، ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے. جس طریقے سے اپنی جسمانی صحت کو بنانے کے لیے انسان کچھ مہینوں تک، کچھ سالوں تک جم میں جا کر اپنی باڈی کو، اپنی صحت کو بناتا ہے، بعض مرتبہ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے خاص طور سے کورس کو تجویز کیا جاتا ہے کہ اس کورس کے مطابق آپ کو اتنی غذائیں کھانی ہے، اتنی دوائیاں پینی ہیں، اتنی غذاؤں سے، اتنی چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، تو آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا اور آپ کو صحت ملے گی. اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک تقوی کے لیے ٹریننگ کورس ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کر لے، بندہ اپنے دل کے اندر تقوی کو پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے. اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہے. اس مہینے کے اندر دو بڑی اہم عبادتیں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں. ایک عبادت تو روزے کی عبادت، اور ایک خصوصاً اس مہینے کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ تراویح کی عبادت کی جاتی ہے. حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، ان تمام کے تمام برائیوں کی بنیادی وجہ، تمام کے تمام برائیوں کی جڑ اس کے اندر جو دو خصلتیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام برائیوں کو انجام دیتا ہے. کون کون سی خصلتیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے پہلی خصلت تو یہ ہے کہ انسان خواہشات پر عمل کرتا ہے. خواہشات نفس پر عمل کرنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور دوسری خصلت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ اس کبر کی بنا پر وہ انسان کسی کی بات مانتا نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، اور جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد مچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. تو انسان کے دل کے اندر یہ دو ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کی بنا پر انسان تمام کے تمام گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. ایک تو خواہشات نفس، اور دوسرا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے. تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو دور کرنے کے لیے انسان کے لیے رمضان المبارک کے اندر کیا انتظام فرمایا ہے. میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے رب نے رمضان المبارک کے اندر ہم پر روزے کو فرض کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں سے روکا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
کھانا تمہارے لیے حلال تھا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تم نے روزہ رکھا ہے، تم نہیں کھا سکتے ہو۔ پینا اب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پی نہیں سکتے ہو، جب افطاری کا وقت ہوگا اس وقت آپ کے لیے پانی پینا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر حلال چیزوں کو چھڑوا کر، خواہشات نفس کو روند کر، حلال چیزوں کو چھڑوا کر رمضان المبارک کے علاوہ حرام چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر بندے پر روزوں کو فرض کیا کہ روزے میں بندہ حلال چیزوں کو چھوڑے گا تو میرے رمضان کے اندر حرام چیز سے بچ سکے گا۔ اور جو دوسری جو انسان کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے تکبر، کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے راتوں کا قیام رکھا کہ رات میں بندہ 20 رکعت تراویح کی پڑھے، 20 رکعت کے اندر 40 مرتبہ اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکائے گا۔ جب 40 مرتبہ ایک رات کے اندر اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکائے گا تو اس کے اندر سے تکبر نکل جائے گا۔ 40 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایکسٹرا، جس طریقے سے 5 وقت کی نماز میں تو سر کو جھکاتا ہے، لیکن یہ ایکسٹرا 40 مرتبہ ایک رات میں اپنے سر کو جھکائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اس کے دل کے اندر آئے، اپنی کبریائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس کے دل کے اندر سے نکل جائے۔ یہ میرے اور آپ کی رب کی طرف سے اصلاحی نظام ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے اس کو ہم خوشی خوشی انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جو راتوں کو تراویح کا جو ہم پر جو سنت موقدہ ہے، ان تراویح کو ہم خوشی خوشی ادا کریں۔ ان تراویح کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تراویح کی نماز کے بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے ہو، تاکہ جب تراویح پڑھنے کا موقع آئے تو ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ تراویح یہ ایک طرح سے اصلاحی نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے اور آپ کے آقا کی حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رات میں قیام کرے گا، تراویح کا اہتمام کرے گا، وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے جائیں گے۔ ان تراویح کے لیے ہم تیاری رکھیں کہ تراویح کی ظاہری تیاری تو یہ ہے کہ ہم افطاری کے اندر اعتدال سے افطاری کریں، اتنا نہ کھا لے کہ تراویح کے اندر ہمارا پیٹ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو اور تراویح اچھی طریقے سے ادا نہ کر سکے۔ اور باطنی تیاری ہم یہ کریں کہ تراویح کے فضائل کو سنیں کہ تراویح پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا، تراویح پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا۔ تراویح پڑھنے پر میرے اور آپ کے آقا کی حدیث ہے جسے عرض کیا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو تراویح کا اہتمام کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کے حالت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ان تراویح کے فضائل کو ہم اور آپ دھیان میں رکھیں تاکہ تراویح ہم سستی سے ادا نہ کریں، ایک چستی کے ساتھ ہم تراویح کو ادا کرنے والے بنیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عشاء کی نماز میں جلد سے جلد آنے کی ہماری اور آپ کی فکر ہو کہ اذان کے بعد سے لے کر تکبیر تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو اذانوں کے درمیان کا وقت یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے وہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور ہمیں آپ ہی بتلا دیجئے اس وقت میں ہم کیا مانگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کو طلب کیجئے۔ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں عفو کا، معافی کا، عافیت فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا۔
حضرت شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ عافیت کا معنی کیا ہے، کہ عافیت کسے کہتے ہیں، ہم کب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو عافیت مل گئی؟ تو فرمایا کہ عافیت اس وقت کہا جائے گا جب کہ انسان اتباع سنت پر عمل کرنے والا ہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی کے اندر ہو، اس کی سانس آسانی کے ساتھ اندر جا رہی ہو اور آسانی کے ساتھ اس کی سانس باہر نکل رہی ہو، اور فرمایا کہ اس شخص کو حلال روزی وقت پر مل رہی ہو، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ تو یہ تین بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اور آپ کو، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو، تو ہم اور آپ اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ جب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم مسجدوں کے اندر آئے اور اذان اور تکبیر کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، اس وقت کے اندر ہم باہر بیٹھ کر ٹھٹھا مشکری اور لوگوں کی ایران توران کی باتوں کے اندر اس وقت کو نہ گزارے، بلکہ اس وقت کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اس کے بعد جب فرض نماز ادا کر دی جائے تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آیا اور مسجد میں عشاء کی فرض نماز ہو چکی ہے تو اس شخص کو ڈائریکٹ تراویح کی نماز کے اندر شریک ہونا ہے یا اپنی پہلے فرض نماز کو پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے اس شخص کو آ کر اپنی فرض نماز پڑھنا ہے اور فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنا ہے اور 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد اس کو تراویح کی نماز کے اندر شریک ہونا ہے۔ اس بات کو ہم دھیان رکھیں کہ اگر ہم مسجد کے اندر آئے اور تراویح شروع ہو گئی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ہماری فرض نماز پڑھنا ہے، فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنا ہے اور سنت ادا کرنے کے بعد تراویح کے اندر شریک ہونا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم تراویح کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں تو 6 یا 7ویں رکعت شروع ہو گئی ہوتی ہے، ہماری پہلے کی 3-4 رکعت یا پہلے کی 6 رکعت ہماری چھوٹ گئی ہے، تو ہم اس کو کب ادا کریں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں جیسے بتلایا گیا فرض نماز ادا کرنا ہے، پھر سنت پڑھنا ہے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اگر ہماری تراویح کی رکعتیں چھوٹ گئی ہے تو ان رکعتوں کو پہلے نہیں پڑھنا بلکہ پہلے سنت ادا کرنے کے بعد ہمیں امام کے ساتھ تراویح کے اندر شریک ہو جانا ہے۔ پھر اگر تراویح جب 4 رکعت کے بعد جو موقع دیا جاتا ہے جس میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اگر موقع مل گیا تو اس کے اندر ہم ہماری چھوٹی ہوئی رکعت کو ادا کریں، اور اگر اس میں موقع نہ مل پائے تو جب امام کے ساتھ وطر ادا کر دیے جائے، وطر کے بعد جب تمام کے تمام امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں ختم ہو جائے اس کے بعد ہم ہماری تراویح کو ادا کریں جو تراویح ہماری چھوٹ گئی ہے۔ یہ 2 بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ ہم بعد میں آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں ہماری فرض نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنی ہے، پھر اگر امام شروع کی رکعتیں پڑھنا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ جوائنٹ ہو جانا ہے، اور اگر امام کی رکعتیں ہو گئی ہے ہماری رکعتیں چھوٹ گئی ہے تو اگر تراویح یعنی جس وقت دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے بعد اس وقت ہمیں اگر موقع مل گیا تو اس وقت ہماری چھوٹی ہوئی رکعت ادا کرنا ہے، اور اگر اس وقت موقع نہ مل پائے تو ہمیں امام جب وطر کی نماز ادا کر دے، وطر کی نماز پڑھ لی جائے، اس کے بعد ہمیں ہماری فوت شدہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک اور مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب امام نے تراویح کی نماز شروع کر لی اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اگر امام کے ساتھ جوائنٹ ہونا ہے، جب امام کی قرات شروع ہو گئی اس کے بعد جب ہم امام کے ساتھ شریک ہوں تو ہمیں ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا،
کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اس کو خوب دھیان سے سنو، وانصتوا، اور خاموش کرے رہو۔ میرے بھائیو، جب نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بھی صرف قرآن کی عظمت کی بنا پر کہ قرآن کو سنو۔ ابھی آپ کے اوپر قرآن کا سننا ضروری ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جو ثنا بیان کرنا تھا اس کو چھوڑ دیجئے، قرآن سننے کو یہاں پر لازم قرار دیا۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ ہمارے احوال پر غور کریں۔ ایک حافظ قرآن صبح سے شام تک محنت کر کر قرآن پاک کو یاد کر کر ہمیں اور آپ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد کے اندر امام بن کر مصلی پر کھڑا ہو کر یہ تراویح کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کی قرآن سے ہمارے اور آپ کا برتاؤ دیکھیے کہ ہم اور آپ پیچھے بیٹھ کر ٹھٹھا مشکری کرتے ہیں، اور جب رکوع کے اندر جانے کا موقع ہوتا ہے اس رکوع کے اندر جاتے وقت رکوع میں جانے کے لیے جب امام اپنی قرات کو جب آہستہ کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو جب محسوس ہوتا ہے کہ اب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں تو پیچھے سے بھاگ کر ہم جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناقدری ہے، یہ قرآن پاک سے اعراض ہے، قرآن پاک کی ناقدری کرنا ہے۔ اس بات کا ہم اور آپ اہتمام کریں کہ ہم قرآن پاک کو نماز کے اندر سننے کے لیے دلچسپی کے ساتھ آئے، ایسے قرآن پاک کی ناقدری سے بچے۔ اگر ہماری مسجد کے اندر یہ ماحول ہے تو اسے ختم کرنے کی ہم فکر کریں۔ اس سے بہت مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے۔ جو قرآن پاک سنانے والا حافظ ہے اس کو قرآن پاک سنانے کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے بھی مصلی نماز کے اندر قرآن پاک کو سن رہے ہیں، شوق کے ساتھ قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، ان کو بھی قرآن سننے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن سے اعراض کرنا لازم آتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہم دھیان دیں کہ ہم قرآن شریف کو جب نماز کے اندر پڑھا جاتا ہو اس وقت ہم پیچھے آ کر نماز میں پہلے سے شریک ہو۔ ہم اور آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ جب امام رکوع کے اندر جانے کی تیاری کریں اس وقت ہم جماعت کے اندر شریک ہوں۔ یہ ہماری طرف سے بہت بڑی کوتاہی ہے، اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی ہمیں اگر ایسا موقع آ جائے کہ امام نے قرات شروع کر دی ہے تو ہم اور آپ ثنا پڑے بغیر امام کی قرات کو سننے کے لیے فوراً جماعت کے اندر شریک ہو جائے۔ اس کے بعد جو 4 رکعت کے بعد جو ہمیں اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک طرح سے تراویح کے اندر چستی کو بڑھانے کے لیے ہیں، نہ کہ تراویح کو جلدی ختم کرنے کے لیے۔ اس موقع کے اندر کوئی خاص ایسا ورد اور کوئی خاص ایسی دعا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا لازم ہے۔ اس وقت اگر ہمیں یاد ہو تو یہ دعا پڑھے جو کارڈ کے اندر بھی چھپی ہوئی ملتی ہے، بعض جگہ مسجدوں کے اندر بھی لگائی جاتی ہے، لیکن ان کارڈ چھپانے والے اور مسجد کے اندر جو بورڈ لگاتے ہیں ان سے ادباً یہ گزارش ہے کہ جب بھی ایسی دعاؤں کا جب کوئی کارڈ چھپائے، جب کوئی بورڈ چھپائے تو ان دعاؤں کو کسی عالم دین کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس ان دعاؤں کی تصحیح کرا لے، ان دعاؤں کو صحیح کرا لے۔ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ان کارڈ کے اندر جو دعائیں لکھی جاتی ہیں وہ دعائیں مجہول لکھی ہوتی ہے، ان دعاؤں کا معنی یہ اس طرح دعائیں لکھی جاتی ہے کہ اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر پڑھتے ہیں اور غلط ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی ایسا کارڈ چھپوائے تو کسی عالم دین کے پاس، کسی عربی کو جاننے والے شخص کے پاس جا کر ان دعاؤں کو صحیح لکھوائے۔ تو اگر ہو سکے تو ان دعاؤں کا اہتمام کرے، ورنہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس موقع پر کیا پڑھتے ہیں؟ تو علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس موقع پر 25 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ 4 رکعت کے بعد جو موقع دیا جاتا ہے یہ تراویح کے اندر سستی کو دور کرنے کے لیے، چستی پیدا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جتنا ہو سکے جو بھی ہم اذکار و ورد کر سکیں اس کو ہم پڑھیں۔ اس کے بعد وتر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو پیچھے امام کے پیچھے جو حضرات قرآن پاک کو سنتے ہیں ان کے متعلق ہے کہ قرآن پاک کو سننے والا اس بات کا
اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جب امام کی کوئی غلطی جائے تو اپنی زبان سے کوئی آواز نہ نکالیں، اپنے پاس والے حافظ کو ٹھیلا یا دھکا نہ مارے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پیچھے سننے والے یہ غور سے دھیان سے امام کے قرآن کو سنتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ جب کوئی غلطی جاتی ہے تو امام کو متنبع کرنے کے لیے یا اپنے پاس والے حافظ کو متنبع کرنے کے لیے زبان سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، تو ان باتوں سے ہم بچیں، ان باتوں کا ہم اہتمام کریں۔ پھر امام کو چاہیے کہ امام 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ مقدار یہ تراویح پڑھاتے وقت خاموش نہ رہے۔ اس کو پیچھے سے لقمہ دیا جائے تو لقمے کو لے کر آگے اپنی تلاوت کو جاری کرے۔ یہ تمام چیزیں یہ بڑے موٹے موٹے مسائل ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں کہ جو تراویح کے اندر عام طور پر پیش آتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم تراویح کے لیے ظاہری اور باطینی تیاری کر کے اپنے آپ کو قرآن پاک کو سننے کا محتاج بنا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کا محتاج بنا کر ہم مسجد کے اندر آئے اور دھیان سے توجہ سے قرآن پاک کو سننے کا اہتمام کریں۔ اور کوئی بات جی، اور ایک بات یہ کہ جو پیچھے سننے والے حضرات ہیں اس کے اندر ہم پہلے سے یہ طے کر لیں کہ کوئی ایک حافظ یہ متعین کر لیا جائے کہ یہ لقمہ دے گا، کہ جب کوئی غلطی جائے تو وہ لقمہ دے۔ 4-5 حافظ اسی مسجد کے اندر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہر ایک آدمی بولنا شروع کر دیتا ہے تو امام کے لیے کیا لقمہ دیا جا رہا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، یہ بات اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک حافظ کو ہم متعین کر لیں، اگر وہ نہ لقمہ دے سکے تو پھر دوسرا کوئی اس وقت بتائے۔ اور اس کا نام جب آیت سجدہ آئے تو امام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کن کن آیتوں پر سجدہ کرنا ہے، تو امام صاحب اس وقت اللہ اکبر کہہ کر جب سجدے میں جائے تو پیچھے مصلی بھی جتنے بھی تراویح ادا کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام اس وقت سجدہ کریں گے۔ پھر سجدے کے بعد کھڑے ہو کر اگر کسی امام سے ایسی غلطی ہو گئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا یہ بہت بڑی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے بھی انشاءاللہ نماز کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس سے نماز کے اندر کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ رکوع اور سجدے کے اندر نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے اندر نہیں ہے۔ اور کوئی بات، اور امام کے لیے ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہے اس کا بھی اہتمام کریں، تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی ختم کرنے کے اندر ہم کسی رکن کو اتنا چھوٹا کر دیں کہ وہ رکن شماری نہ کیا جائے۔ اس کے لیے مسنون مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کرنا ہے، اور جس سے نماز ادا ہو جاتی ہے وہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کرنا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعدیل ارکان کے ساتھ اچھی طریقے سے رکن کو ادا کرتے ہوئے تراویح کو ادا کریں، اور تراویح کے اندر جو قرآن پاک سنایا جائے اس کے اندر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اتنی رفتار کے ساتھ پڑھے کہ اچھی طریقے سے حرکات و سکنات اور قرآن پاک کے الفاظ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جلدی ختم کرنے کے چکر میں الفاظ کو چبا نہ جائے، جلدی ختم کرنے کے چکر میں زبر کی جگہ زیر کی جگہ پیش نہ پڑے۔ اس کے لیے اچھی طریقے سے قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کو سنانے کی فکر کریں۔ جی
اگر کسی شخص کی فرض نماز جماعت سے چھوٹ گئی اور اس نے بعد میں آ کر فرض نماز کو ادا کیا اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اس نے تراویح کو ادا کی تو اس کے لیے وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے فرض نماز تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو وتر بھی ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہ کرے، بلکہ اگر فرض نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تو فرض نماز کو ادا کر لیں، سنت پڑھنے کے بعد تراویح میں شریک ہو جائے، پھر وتر کی نماز ادا کریں، اور باقی جو تراویح ہماری چھوٹ گئی ہو اس کے بعد ہم وتر کی نماز کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور عموماً مسجدوں کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، صرف وتر کی نماز 5 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو مسجد سے نکلنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جیسے ہی امام صاحب دعا شروع کرتے ہیں اس وقت پیچھے جا کر وتر کی نماز پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں کہ وتر کی نماز بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ اگر امام وتر کے اندر تیسری رکعت میں دعائے قنوت کو جیسے تکبیر پڑھ کر دعائے قنوت، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام غلطی سے دعائے قنوت چھوٹ جاتی ہے تو پیچھے سے شور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو لقمہ دینے کے لیے اس طریقے سے زیادتی نہ کریں بلکہ امام کے سپرد کر دیں، امام بعد میں سجدہ ایسا ہو کر لے گا، جب سجدہ ایسا ہو کر لے گا تو اس کے لیے یہ وتر کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وتر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ ایسا ہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جی، امام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب کبھی ایسی غلطی ہو جائے اور دعائے قنوت کی تکبیر کہے بغیر اگر رکوع میں چلا جائے تو وہ پھر سے کھڑے ہونے کا اہتمام نہ کرے بلکہ اپنی نماز کو ادا کر لیں اور یاد رکھ کر بعد میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ذہن میں ہو تو ابھی پوچھ سکتے ہیں، اگر ابھی معلومات میں ہوگا تو اس کا جواب دیا جائے گا، ورنہ بعد میں بتلا دیا جائے گا۔ کسی کے ذہن کے اندر کوئی مسئلہ ہو تراویح کے ایمان پر آیت سجدہ میں کیا پڑھا ہے؟ آیت سجدہ میں کیا پڑھا ہے؟ ایک دعا منقول ہے، سجدہ وجہہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ وجعل اس کا تحقیق نہیں ہے، اس کا کیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اس کا انشاءاللہ سب جواب موقع دے دیا جائے۔ آیت سجدہ میں کیا پڑھا جائے ایسا سوال کیا ہے، اس کے کیا جائے؟ آیت سجدہ میں ایک دعا منقول ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا ہے یا دعا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت یہ سجدے کے اندر، سجدہ تلاوت کے اندر، سجدہ تلاوت میں کیا پڑھا جائے پوچھ رہے، دعا بھی منقول ہے لیکن اس کی کیا ہے، یا سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا ہے، دونوں میں سے کیا افضل ہوگی، اس کا بھی معلوم ہے کہ اس کا مطالعہ کر کے اس کا جواب دے دیں۔ علی بھائی سنا کیا ہے اسماعیل؟ بے تکلفی ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے ہی اور ہمارے سامنے باتیں آ جائے اسی لیے بے تکلفی جو آیت اچھا تو یہی ہے کہ جب دوسری رکعت پڑھی جائے تو جہاں سے ہمیں آیت بھول گئے وہیں سے پڑھا جائے۔ اگر ایک دو صفحے پہلے کی آیت ہے تو پورے 2 صفحے کے لیے وہ آیت اتنا حصہ چھوٹا ہے تو قرآن ناقص تو نہیں رہنا چاہیے، تو وہ آیت صرف وہ دوہرا لی جائے، 2 صفحے پہلے سے نہ پڑھا جائے تاکہ وہ آیت نہ چھوٹ جائے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ایک مرتبہ حافظ جو پڑھانے والا ہے وہ ایک مرتبہ کسی بھی صورت میں سورہ بقرہ کی تعین ضروری نہیں ہے، کسی بھی صورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے آواز سے پڑھ دے، اس لیے کہ یہ ہمارے نزدیک قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر اس کو آواز سے نہیں پڑھے گا تو اس کی قرآن کریم مکمل ہونے میں ایک آیت ناقص رہے گی تو قرآن مکمل نہیں ہوگا، اس لیے
عام طور پر ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ سورہ بقرہ جب شروع کی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھا جاتا ہے اور پھر الف لام میم پڑھا جاتا ہے. یہی صحیح ہے اور کبھی کسی بھی صورت میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ضرور پڑھے ورنہ پھر ناقص رہے گا, ایک آیت چھوٹ جائے گی قرآن کے اندر. اور بولو. نہیں, جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا نا کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت قرآن کریم ہی سننا ہے, اس وقت ثنا نہیں پڑھنی. اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اللہ اکبر امام نے کہا اور قرات شروع کر دی اور پیچھے مقتدی ہے ان کی ثنا نہیں ہوئی تو پھر وہ ٹھہر جائے, قرآن کریم ہی سنے, یہی ضروری. اور امام کو بھی چاہیے کہ اتنا وقت دے تلاوت شروع کرنے سے پہلے کہ ثنا پڑھ لیا ہے. جی ضروری مطلب ثنا پڑھے. یہ دعا جو لکھی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی, جیسا کہ بتایا علامہ تھانوی علیہ رحمہ کا معمول کے 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے تھے. اس کے علاوہ بھی الگ الگ اکابر سے بہت ساری چیزیں پڑھنا سبھی تھے, کوئی کیا پڑھتا تھا کوئی کیا پڑھے. ہمیں یاد ہے استغفار پڑھے, کسی کو لمبی دعا نہیں ہوتی, موقع نہیں ہوتا, دوسرا کچھ پڑھ لے, یہی لازم نہیں ہے. یہ مختصر درود شریف بھی پڑھ لے تو بھی بہت اچھا ہے, جتنی مرتبہ ہو آسانی کے ساتھ. 25 مرتبہ ہی کا عادت لازم نہیں, جیسا کہ کوئی لازم نہیں, کوئی بھی ذکر لازم نہیں. اور بولیں. اپنے بیٹ سے تو چھلے تک ایک ہی شکرے کے اندر آیت سجدہ 2 مرتبہ پڑھنی ہے. سجدہ حفاظ کرام ہے وہ جو تراویح پڑھاتے ہیں, اتنے سال سے آپ لوگ تراویح پڑھاتے ہو, کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہوگا اور اس وقت آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے, تو آپ لوگ بتائیے اس لیے مجلس کی گئی ہے. جی ابت ہوا نہ بدلے بیسی جائیں. اب سجدے کے لیے آیت سجدہ کسی نے پڑھی اور سجدے میں گیا اور سجدے کے بعد اس کو قیام کرنا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا, تو اب اگر اس نے تاخیر کر دی یعنی باقاعدہ اتحیات میں بیٹھتا ہے اتنی دیر بیٹھ گیا تو بعد میں قیام جو ہے اس میں تاخیر ہوئی, تو تاخیر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ واجب میں تاخیر ہوئی. لیکن وہ تاخیر کتنی, جیسے مثال کے طور پر سجدے میں سے آیا اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی بیٹھا ہے, زیادہ تاخیر نہیں ہوئی, 1 سیکنڈ کے لیے, تو اس میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں. 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھا اور یاد آ گیا. سمجھ میں آ رہی بات. اتحیات اگر شروع کر دیے تب تو اتنی تاخیر ہو ہی گئی کہ جس کے اندر ایک دوسرے واجب کے لیے مؤخر ہو گیا, تب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور ایک مسئلہ کچھ سال پہلے شاید یہ لال بخت مسجد میں پیش آیا تھا, حافظ سلمان انہوں نے بتلایا تھا, وہ پڑھ رہے تھے اور کیا پتہ منہ میں کوئی کچرا گیا یا مکھی گئی, تو انہوں نے پیچھے فوراً مولانا اسماعیل صاحب تھے ان کو مائک دیا اور آگے کر دیا. یہ بھی استخلاف, یہ بھی سیکھنا چاہیے, کبھی ایسی چیز پیش آ سکتی ہے. تو اس کا طریقہ بھی, چونکہ یہاں عوام بھی ہے, تراویح پڑھانے والے بھی ہیں, تو عوام سے تو یہ مسئلہ متعلق نہیں استخلاف کا, تو بعد میں سب جو ساتھی جو ہیں پڑھانے والے وہ سمجھ لے کہ استخلاف کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. یعنی بعض مرتبہ تراویح پڑھاتے ہوئے ایسا ہمارے یہاں پر مساجد میں بھی سالوں سال سے دیکھا بھی نہیں ہوگا, تراویح نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے سے کسی کو آگے کر دیا, یہ مسئلہ دیکھنے میں بھی نہیں آتا. سجدہ سہو تو چلو کبھی کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے, لیکن یہ استخلاف کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. کبھی ایسی آواز بند ہو گئی کہ پڑھ ہی نہیں پا رہا, ایک دم آواز بند ہو گئی کسی وجہ سے, تو پھر پیچھے سے کس کو کس طریقے سے آگے کرنا یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. تو بعد میں انشاءاللہ یہ بھی سمجھا دیا جائے گا جو پڑھانے والے ہیں. جی یہ جو بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر پہلی صف کے اندر اگر میں کھڑا ہوا ہوں اور میری ری خارج ہو گئی, تو ایک بات یاد رکھیے, یہ اہم مسئلہ ہے انہوں نے پوچھا ہے. شرما شرمی کے اندر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور بھائی نماز کو پاکی کی حالت میں پڑھنا ضروری ہے, اب کسی کی ری خارج ہو گئی, اب شرم محسوس کر رہا ہے, میں کیسے باہر جاؤں, اب کیا ہے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے. اس پر بہت شدید باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ جانتے ہوئے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, آدمی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے, اس پر وعیدیں لکھی ہے بڑی سخت, اس لیے آدمی اس میں شرم محسوس نہ کرے.
اس کا نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی نکل جائے. اب یہ طریقہ پورا ہے کہ جیسے صف اول میں ہے پیچھے گھوم جائے, ناک پر ہاتھ رکھ کے نکل جائے, اور بغیر کلام, میں مختصر عرض کرتا ہوں, بغیر کلام کیے ہوئے نزدیک ترین جگہ پر جائے, وضو کر آ کر پھر جماعت میں شریک ہو جائے. یہ 2-3 لفظ کے اندر ہے. اور پوچھیے. جی کیا ضروری ہے نماز نہ پڑھے؟ کیوں نماز چھوڑے گا؟ نہیں, وضو ٹوٹ گیا تو جائے اور پھر آ کر جڑ جائے نماز میں, اس وضو کر. جتنی بھی صفوں کو چیر کر جانا پڑے جائے, 100 صفحے کیوں نہ ہو, 100 صفحے ایسے ہی کہہ رہا ہوں. یہ صفوں کو چیر کر جانا اس وجہ سے ہے کہ اب ناپاکی کی حالت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتے اور نماز چھوڑ بھی نہیں سکتے. نماز ہو رہی ہے, ہم بیٹھے رہیں گے کیا؟ چونکہ یہ مسئلہ اس وجہ سے عجوبہ لگتا ہے, عجیب لگتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اسے نکلنا آسان ہے. ہاں, سجدے کی حالت میں, اور پھر اس وقت جیسا وضو ٹوٹا ہے تو پھر تاخیر بھی نہیں کر رہی. حالت کوئی بھی ہو, قیام ہو چاہے رکوع ہو چاہے سجدہ ہو, تاخیر نہیں کرنی, فوراً نکل جانا ہے. لیکن ہمیں یہ عجیب اس وجہ سے لگتا ہے کہ یہاں دیکھا نہیں جاتا. کبھی ایسا دیکھا جاتا ہے؟ ابھی نہیں دیکھا جاتا. بہت عجیب لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی عجیب نہیں, یہ سیکھنے سے تعلق ہے. کیا کبھی کبھی تو ایسا تعجب ہوتا ہے, یہ سالوں سال سے نماز پڑھتے کبھی کسی کا وضو ہی نہیں ٹوٹتا. کیا بات ہے, وضو تو ضرور ٹوٹتا ہوگا لیکن اس طرح کا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے, تو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. جی فرما. تو سجدے کی حالت میں ٹوٹے, کسی حالت میں ٹوٹے, وہ کھڑے ہو کے پیچھے سے جو جانتا ہو. اب ایسا نہیں کہ کوئی آدمی ایسا وہ جانتا ہو تو کہ وہ مجھے کیوں پکڑ رہا ہے, ایسا نہیں, مسئلہ جانتا ہو. اسی لیے ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی, میرے پیچھے سمجھدار آدمی کھڑے رہے, جس کو مسائل معلوم ہو وہ امام کے پیچھے کھڑے رہے. اب کوئی بھی کھڑا رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب کوئی آدمی عام آدمی ہے, اس کو امام آگے کہہ رہے امام صاحب مجھے کیا پکڑ رہے ہیں, اس کو تو مسئلہ ہی معلوم نہیں. اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی, سمجھدار جو عقل مند ہوش مند ہے وہ میرے پیچھے کھڑے رہے. اس لیے ایسا آدمی کو پیچھے کھڑا رہنا چاہیے اور شوق نہیں رکھنا چاہیے میں آ جاؤ بھائی, جو اہل علم ہے اس کو امام کے پیچھے کھڑا, تاکہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو پیچھے سے آگے کر سکے اور وہ نماز مکمل کروا سکے. جی سجدے کی حالت میں ہی کیوں نہ کھڑا ہو کے پیچھے سے اس کو آگے کر دے, وہ سجدے ہی میں جا کر جڑ جائے اور وہ اپنے وضو کر کے باقی کی نماز میں جڑ جائے. وہ غلط طریقہ ہے. سجدہ کے لیے سجدہ تلاوت جیسا سنا ہے تو سجدہ فوراً طور پر جائے سجدے کے اندر. بلکہ یہ بھی یہ انہوں نے سوال پوچھا, اس کی وجہ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, سجدہ تلاوت جو ہے قرآن کریم یہ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں سن لیا ابھی کبھی بھی کر لیں گے. بعض لوگ سستی کرتے ہیں, ابھی بھائی تلاوت کر رہے ہیں 15 20 50 سجدے ہو گئے, خصوصاً یہ قرآن پڑھنے والے حفاظ کرام کتنے سجدے باقی ہیں, اب جب چاہیں گے کریں گے. نہیں, اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نہیں, کھڑا ہونا ضروری نہیں. ایک سجدہ کیا پھر دوسرا سجدہ کر لیا, کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے, وضو ضروری ہے. اور کوئی اللہ اکبر کہہ کے جائے, باوضو جائے. یہ بہت اہم ترین بات بتلائی. تکبیر تحریمہ, حرام کرنے والی تکبیر. ہماری تکبیر تحریمہ کیسی ہے معلوم ہے؟ ایسی ہے. یہ ہماری تکبیر تو ہوئی نہیں ہے. اب نماز میں ابھی داخل ہوا ہی نہیں, 2 رکعت ہوئی نہیں اس کی, سمجھیے. اب کھانا پینا چلنا یہ سب حلال تھا, لیکن جب یہ کیا تو اللہ اکبر, اب کھانا حرام, پینا حرام, چل کر کہیں بھی جا سکے, سب چیزیں ممنوع ہو گئی. لیکن تکبیر تحریمہ ہو تب اللہ اکبر بولنا ضروری ہے. ایسے ہی کر لیا تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. اور امام سے پہلے بھی نہیں کرنا ہے. امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہ امام سے پہلے اللہ اکبر کر دیا, یہ پھر
نماز کے مسائل شروع ہو جائیں گے اور ایک عام جو ہے وہ مفہوم ہو جائے گا. حافظ کا جی. تراویح پر عام طور پر ایسا جی جی ہوتا ہے بالکل. لوگ اسی طریقے سے 2 رکعت ہوئی پھر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں, بس اس طرح کچھ کہتے بہتے نہیں, حالانکہ تکبیر تحریمہ کہنی ضروری ہے. اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھے, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھے. حافظ نے کوئی اچھی نشاندہی کی ہے. تو 20 رکعت پڑھنی ہے, عادت ہو گئی, امام صاحب کھڑے ہوئے, سب کھڑے ہو گئے, امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر, یہ کھڑے ہو گئے, ویسے ہی کھڑا شروع ہو گیا. سمجھ آئے بات؟ بہت اہم مسئلہ ہے. تحریمہ کہنی بہت ضروری ہے, ورنہ نماز ہوگی نہیں. اور فرمائے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو. امام کی اتباع ضروری ہے. اگر ہماری تحیات آدھی بھی ہوئی ہو لیکن امام سلام پھیر دیا ہے تو مکمل کرے, لیکن ایسا نہیں ایک آدھ لفظ مکمل کرے لیکن آپ کی آدھی ہوئی امام نے سلام پھیر دیا, ایسا تو نہیں ہوتا. آدھی ہوئی ہے, کچھ لفظ کلمات باقی رہتے ہیں, وہ کر کے پورا کر کے پھر کر لے, سلام پھیر لے. ایسا نہیں ہوتا عموماً کہ ہاں التحیات کے بعد. ہاں اور عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ امام صاحب التحیات درود اور دعا پڑھ کر فارغ کو سلام پھیر دیا اور یہاں آدھی التحیات نہیں ہو, تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی سو رہا ہو, تو ایسا ہو سکتا ہے. وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ امام خود التحیات کو سلام پھیر لیتا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ائمہ کے لیے تراویح کے اندر بعض ائمہ جلدی ختم کرنے کے لیے درود اور دعا چھوڑ دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں. اس لیے عوام کی اکتاہٹ کے ڈر سے یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایک بات جو ہے وہ عرض کروں, جو یہی جو مولانا موسیٰ صاحب نے کہی, اس کے ہم کو تراویح بوجھ لگنے کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ معیار ہی ہم نے صحیح نہیں بنایا. ہم نے معیار بنایا جلدی ختم ہونے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار کیا ہے کہ اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا. یہ ہے ایماناً واحتساباً, ثواب کی امید میں پڑھے. اب جلدی کی امید میں پڑھ رہا ہے, ثواب کی امید میں تو پڑھ نہیں رہا. من قام رمضان ایماناً واحتساباً, ثواب کی امید میں. اب جو ثواب کی امید لے کر آئے گا وہ دیکھے گا 2 منٹ زیادہ 4 منٹ زیادہ, اس کو کوئی پڑھی نہیں, بھلے 10 منٹ زیادہ ہو, ہم تو ثواب کی امید میں آئے. جی دیکھیے, سستی کی اور جلدی کرنے کی اس سے غرض سے رکعتوں کو گننا بھی فقہا نے فرمایا مکروہ. یہ عدم رغبت کی دلیل ہے. 6 باقی رہی, 4 باقی رہی, 3 باقی رہی. ہوتا ہے کہ نہیں, گھڑی دیکھتے ہیں, وقت وہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے. پھر فرمائیے. پانچوں بولو. آیت سجدہ آ گئی جی, سجدہ کرنا بھول گئے, اور سجدہ کیا نہیں نماز میں, تو رکوع کے اندر بھی اگر کوئی نیت کر لے, رکوع کے اندر نیت کر لے, تو رکوع کی نیت کے ذریعے بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے. یعنی اس میں رکوع میں بھی نیت نہیں کی اور دوسرے دن سجدہ کی, تو اس کے اوپر توبہ اور استغفار کرے, اس کی قضا نہیں. اور یہی بات ہوئی, لیکن یہ مسئلہ تو آپ دیکھ کر بتائیں. جی انشاءاللہ دیکھ کر بتلائیں. ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.